بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کلیم کیسرانی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت مدینہ کے وقت اونٹنی پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔ آپ کی اونٹنی مختلف محلوں سے گزرتی ہوئی آخرکار اللہ کے حکم سے بنی نجار کے محلے میں پہنچی اور ایک کھلے میدان میں، جہاں اب مسجد نبوی موجود ہے، یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما کر اونٹنی سے اترے کہ اللہ کی رضا کے مطابق یہی ہماری منزل مقصود ہے۔ یہاں کھلا میدان تھا جہاں لوگ کھجوریں خشک کرتے تھے۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی جو اسد بن زرارہ کی کفالت میں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں بچوں اور ان کے قبیلے بنو نجار کے لوگوں کو بلایا اور فرمایا، میرے ساتھ اس زمین کا سودا کر لو۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس زمین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کرتے ہیں، لیکن آپ نے انکار فرمایا اور یہ قطع مختلف روایات کے مطابق 10 مسکال یا 10 دینار کے عوض خرید لیا، اور اس کی قیمت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس مال سے ادا کی جو وہ ہجرت کے وقت اپنے ساتھ لائے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جگہ خرید لی تو یہاں مسجد کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری سے قبل حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے امام تھے، اور اسی میدان کے ایک حصے میں وہ مسلمانوں کو باجماعت نماز پڑھاتے تھے۔ اسی میدان کی حالت یہ تھی کہ کہیں گڑھے تھے جہاں بارش کا پانی جمع ہو جاتا تھا، کہیں پرانے مکانات کے کھنڈر تھے، ایک حصے میں مشرکین کی قبریں تھیں، کھجور کے درخت تھے، گڑھوں کو بھر دیا گیا، کھنڈرات کو ہموار کر دیا گیا، درختوں کو کاٹ دیا گیا اور مشرکین کی قبروں کو گرا دیا گیا اور ان کی ہڈیوں کو ایک گڑھے میں پھینک کر مٹی ڈال دی گئی۔ جب میدان ہموار ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، میرے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چھپر کی طرح ایک چھپر یعنی جھونپڑی بناؤ۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ کا چھپر کیسا تھا؟ فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنا ہاتھ بلند کرتے تو وہ اس چھپر کو چھو جاتا۔ پھر مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود اس کی تعمیر میں شامل تھے، خود اینٹیں اٹھا کر لاتے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے بقیع کی جانب ایک جگہ سے مٹی کھود کر اینٹیں بنائی گئیں۔ حضرموت کا ایک شخص طلق بن علی مٹی گوندنے اور گارا بنانے کا ماہر تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہنر کو دیکھ کر خوشی کا اظہار فرمایا اور اسے دعا دی۔ جب پتھر اور اینٹیں ایک جگہ جمع ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور اپنی چادر میں خود اینٹیں اٹھانے لگے۔ اپنے آقا کو اس حال میں دیکھ کر سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادروں میں اینٹیں اور پتھر اٹھانے لگے۔ صحابہ کرام اینٹیں اٹھاتے اور یہ شعر پڑھتے جا رہے تھے جن کا ترجمہ یہ ہے، اگر ہم بیٹھے رہیں اور نبی کریم کام کرتے رہیں تو پھر ہمارا بیٹھنا گمراہی ہوگا۔ کوئی زندگی نہیں مگر آخرت کی زندگی۔ اے اللہ، انصار پر بھی رحم فرما اور مہاجرین پر بھی۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے، کوئی زندگی نہیں ہے مگر آخرت کی زندگی۔ اے اللہ، مدد فرما انصار کی اور مہاجرین کی بھی۔ حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھاری پتھر مجھے دے دیجئے۔ تو حضور نے فرمایا، جاؤ کوئی اور پتھر اٹھا لاؤ، تم مجھ سے زیادہ اللہ کی رحمت کے محتاج نہیں ہو۔ حضرت نافع ابن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد تعمیر کرائی اس کی دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئی تھیں، ستون کھجور کے تنوں کے تھے اور چھت کھجور کی شاخوں کی تھی۔
سبحان اللہ ناظرین، کیا منظر ہوگا جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ مل کر اس مسجد کی تعمیر کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ نئے دوستوں سے ہماری گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ تک تمام ویڈیوز پر وقت پہنچتی رہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔